الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. معزز حاضرین، اذان سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے، اذان کے احکام اور مسائل. سلسلے میں اذان کا معنی، مفہوم اور اسی طرح سے اذان کا حکم کیا ہے، ان دو مسئلوں پر ہماری گفتگو ہو گئی. سوال یہ ہے کہ کیا عورت اذان دے سکتی ہے، یا پھر یہ کہ جیسے مرد احباب مسجدوں میں اذان دیتے ہیں، مؤذن مرد کو مقرر کیا جاتا ہے، کیا ایسے ہی عورت کو بھی مؤذن مقرر کیا جائے گا؟ اسی مسئلے پر انشاءاللہ عزیز آج ہماری گفتگو ہوگی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں 3 اقوال ذکر کیے ہیں. ایک پہلا قول ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اذان نہیں ہے، البتہ وہ اقامت کہہ سکتی ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ عورت پر نہ اذان ہے نہ اقامت ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ عورت پر اذان اور اقامت دونوں کہنا مستحب ہے. یہ تیسرا قول ہے. اب ہم دلائل کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیا عورت اذان دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی. تو اس سلسلے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اذان دے سکتی ہے یا اقامت دے سکتی ہے، وہ دلیل پیش کرتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں مردوں کی طرح ہی ہیں ہر حکم میں. یقیناً یہ حدیث صحیح ہے، مگر اس حق کلمے کو یہاں غیر محل جگہ میں استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ اذان بلند آواز سے دی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے اذان دینے کا حکم دیے. آپ دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت بلند تھی، اور اسی طرح نابینا صحابی ان کی آواز بھی بہت بلند تھی، جو دونوں اذان دیا کرتے تھے. عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ سحر کی یعنی تہجد کی اذان دیتے تھے، پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فجر کی اذان دیتے تھے. تو یہ دونوں صحابی کی آواز بہت بلند تھی. اب عورت اذان دینے کے سلسلے میں مسئلہ یہاں یہ آئے گا، کیونکہ عورت کی آواز بڑا ہے. بھلا عورت اذان بلند آواز سے نہیں دے سکتی. اگر دینی مسائل میں خواتین کو دیکھیں گے تو شریعت نے عورتوں پر کئی چیزیں واجب نہیں کیے ہیں جو مردوں پر واجب ہیں. اب پہلی بات، اذان دی جاتی ہے کس کے لیے؟ مردوں کے لیے دی جاتی ہے اذان، تو لہٰذا مردوں کے لیے جماعت فرض ہے. اذان دی جاتی ہے کس لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ نماز فرض ہے، اور یہ بھی بتانے کے لیے کہ جماعت کا وقت حاضر ہونے والا ہے. جماعت کے لیے بدعو کیا جاتا ہے، جبکہ عورتوں پر جماعت کے ساتھ نماز فرض نہیں ہے. وہ گھروں میں نماز پڑھ لیں، ان کے لیے جائز ہے، بہتر ہے. ہاں، اگر ایسی چیز ہے جہاں پر مکمل خواتین کے لیے پورے پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، تو ایسے مساجد میں اذان دینے میں کوئی جماعت میں عورتیں نماز میں شریک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اہتمام ہو رہا ہے اور عورتیں اپنے گھروں کی ذمہ داری خواتین اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو رہی ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ مسجد نبوی، مسجد الحرام میں خواتین مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی جماعت کا اہتمام ہوتا ہے.
اسی طرح عورتیں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جماعت کا اہتمام کرتی تھی، فجر کی نماز کے لیے مردوں کے پیچھے آ کر وہ نماز پڑھتی تھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کی آواز پردہ ہے، عورت کا جیسے جسم پردہ ہے، اس کا لباس پردہ ہے، اس کی خوشبو پردہ ہے، اس کا زیور پردہ ہے، ویسے ہی عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیا، امہات المؤمنین کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی چیز مانگنی بھی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگے، ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم جب بات کریں تو کڑک آواز میں بات کریں، نرم لہجے میں، لچک لہجے میں قطعاً کسی مرد سے بات نہیں کر سکتے، وہ بھی ضرورت پڑی تو، ضرورت نہیں ہے، ضرورت پڑ گئی، کوئی اور راستہ نہیں ہے، ایسی صورت میں اگر تم کو بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی، مرد کے ذریعے سے آپ بات نہیں کروا سکتے، محرم کوئی آپ کا نہیں ہے، ایسی صورت میں آپ لچکدار آواز میں، نرم لہجے میں گفتگو نہیں کریں گی، بلکہ کڑک آواز میں گفتگو کریں گے۔ فی قلوبہم مرض، کیونکہ مردوں کے دلوں میں عورت کی آواز اللہ تعالیٰ فطرت ایسی رکھا ہے کہ عورتوں کی آواز مردوں کے دلوں میں بیمار مرض پیدا کرتا ہے، اسی لیے عورتوں کو اذان فرض نہیں ہے، اذان نہیں کہہ سکتی عورتیں بلند آواز سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی امام نماز پڑھا رہا ہو، امام غلطی کر جائے تو عورتیں کیا کریں گی؟ پیچھے عورتیں جی تالی ماریں گی۔ یہاں عبادت جب ہو رہی ہے، دوران عبادت ہی عورت کو جواباً وہ آواز کے ذریعے سے آگاہ نہیں کر سکتی امام کو، تو بھلا سوچئے پورے محلے کو آواز دے کر کے اذان دے، کہاں سے درست ہو سکتا ہے عورت کے لیے؟ یہ ہرگز درست نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ عورتیں اذان نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ما رأيت من ناقصات عقل و دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں دین اور عقل دونوں اعتبار سے ناقص ہیں، کم ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما نقصان دینھا، عورتوں کے دین کی کمی کا نقصان کیا ہے، کیا ہے ان کی دین کی کمی کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا جب یہ حائضہ ہوتی ہیں تو نماز اور روزہ نہیں رکھتی ہے، دین کی کمی ہے نہیں ہے؟ مرد پورا مہینہ نماز پڑھنے کا موقع ہے، پورا مہینہ نماز پڑھ سکتا ہے، عورتوں کی نماز 6 دن 7 دن کی نماز چلے جاتی ہے، ان کے اوپر فرض ہی نہیں ہے ایسی حالت میں نماز، اور نہ ہی اس نماز کا اعادہ کر سکتی ہیں، نہ ہی اس نمازوں کا قضا کر سکتی ہیں۔ تو لہٰذا مرد وضو کرتا ہے، مسجد آتا ہے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر پلٹ کر جاتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ مرد کے ثواب حاصل کرنے کے ذرائع اسباب زیادہ ہو گئے ہیں یہاں پر، تو اس اعتبار سے عورت کی کمی ہو گئی، دین کی کمی ہو گئی۔ پھر پوچھا، صحابہ نے پوچھا وما نقصان عقلها، اے اللہ کے رسول ان کے عقل کی کمی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس شہادت الرجل شہادت امرأتین، کہ کیا ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کی گواہی کے برابر نہیں ہے؟ تو اس اعتبار سے عقل کی بھی کمی ہو گئی۔ اب یہاں پر یہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس حدیث سے بہت غلط مطلب اور مفہوم لیتے ہیں لوگ، وہ یہ کہ عورتوں کو گرایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، تمہاری 2 گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، اور اسی طرح سے تم جو ہے دین میں بھی بہت زیادہ کمی ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بلکہ عورتوں کو اللہ رب العزت قرآن میں عورتوں کی گواہی دی ہے، ان کی عفت کی پاک دامنی کا بیان کیا ہے، کسی کو سلام کیا ہے اللہ تعالیٰ، اور کسی کو جو ہے آیت للعالمین بنایا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کو پورے عالم کے لیے نشانی بنایا حضرت مریم، وہ امہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا پاک دامنی کا اعلان عرش سے 7ویں آسمان کے اوپر عرش سے کیا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام اللہ تعالیٰ عرش سے بھیجے ہیں، لہٰذا
ہم اس کو یہ مطلب نہیں لیتے کہ یہ دین میں کم ہوگی۔ یہ حدیث دراصل عورتوں کی فطرت، اللہ تعالیٰ جو عورتوں کو پیدا کیا ہے، ایک عورت خلقی اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے بھی مردوں سے کمزور ہے، اور دوسرا کسبی عمل کام کے لحاظ سے بھی کیا ہے، مردوں سے کم ہے۔ دیکھیں عورتوں پر ایسے لمحات آتے ہیں، زچگی کا عالم آتا ہے، حیض کا پہلے دن کی مدت پہلے دن رہتا ہے، تو ان دنوں میں عورت پر بہت شاق گزرتا ہے، جبکہ وہ چیزیں وہ کیفیت مرد کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ زچگی کے عالم میں وہ خود اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی، تو ایسے عالم عورتوں کے لیے آتے ہیں۔ تو یہاں عورتوں کو خلقی اعتبار سے عورتیں کمزور ہیں یہ بتانا مقصود ہے، اور دوسرا کسبی اعتبار سے بھی، کام کے لحاظ سے بھی، مرد جیسے کام کرتا ہے ویسے عورتیں کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی، عورتیں ویسا کام نہیں کر سکتی۔ مرد دھوپ میں کام کرتا ہے، کڑک گرمی میں کام کرتا ہے، بڑا بڑا وزن اٹھاتا ہے، بلڈنگیں تعمیر کرتا ہے، ہاں ایسے زوردار جو وزندار کام ہوتے ہیں وہ مرد ہی کرتے ہیں، عورتیں نہیں کر سکتی۔ وہ گھروں کے اندر ہی گھروں کے کام کرنا ہی ان لوگوں کے لیے مناسب ہوتے ہیں۔ تو خلقی اور کسبی دونوں اعتبار سے وہ مردوں کے برابر ہیں۔ تو یہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان کو گرانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کی فطرت اللہ نے ایسے ہی پیدا کیا، مرد کو ایسے پیدا کیا، عورت کو ایسے پیدا کیا۔ عورتوں کے لیے جو احکامات ضروری ہیں اللہ نے وہ نافذ کیا، اور مرد کے لیے جو احکامات ضروری ہیں وہ اللہ نے نافذ فرمایا۔ تو لہٰذا عورت کا اذان دینا، عورت کی آواز پردہ ہے، نہ ہم عورت کی قرأت سن سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنے سسٹرز ایسے پیدا ہو گئی ہیں، عورتیں وہ کیا کرتی ہیں، یوٹیوب وغیرہ میں سب اپلوڈ کر کے بیانات دیتی ہیں عورتوں کو سمجھانے کے لیے۔ کیا یہ درست ہے؟ ہرگز درست نہیں ہے۔ کیسے درست ہے؟ ایک عورت درس دے، یوٹیوب میں اپنا بیان اپلوڈ کرے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ مرد اس کی آواز سن سکتا ہے۔ یہاں شریعت نے اذان ہی ان کے لیے مشروع نہیں فرمایا، اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں، عہد صحابہ دیکھ لیں، عہد خلفاء دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں کسی بھی دور میں عورت کبھی اذان نہیں کہی ہے، تو ان کی آواز پردہ ہے۔ تو لہٰذا عورت کی جب آواز ہی پردہ ہے تو بھلا وہ اذان کہاں سے دے سکتی ہیں؟ عورت کی آواز جب پردہ ہے تو یوٹیوب پر اپنے بیانات اپلوڈ کیسے کر سکتی ہیں؟ نہ ہی ان کی قرأت سن سکتے ہیں ہم، نہ ہی ان کی نظم سن سکتے ہیں ہم، نہ ہی ان کی تقریر، ان کا بیان سن سکتے ہیں۔ مردوں کے لیے جائز نہیں، عورت کی آواز پردہ ہے، ہاں وہ عورت عورتوں کے دائرے میں ہے، وہاں تک سمجھا رہی ہے، اپنے علاقے کا معاملہ ہے، اپنے محلے کا، اپنی گلی کا، اپنے خاندان کا، اپنے گھر کا مسئلہ اگر ہے تو عورت کا دائرہ جو دعوت کا ہے وہ محدود ہے، مرد کا دائرہ وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت کی ذمہ داری کس کو دی ہے؟ کس کو دی ہے؟ مردوں کو دی ہے۔ نبی کس کو بنایا تھا؟ عورتوں میں کسی کو نبی بنایا نہیں بنایا۔ امت کی پوری ذمہ داری مرد پر رکھی۔ یہ لیڈرشپ اور یہ چیز صرف مردوں سے ہی ہو سکتی ہے، ممکن ہے، عورتوں سے یہ سب چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کی اذان کا مسئلہ معلوم ہوا کہ عورتیں جیسے مرد اذان دے سکتے ہیں ویسے اعلان وہ اذان نہیں دے سکتی۔ مزید مسئلہ ہے انشاءاللہ کل کے درس میں باذن اللہ تعالیٰ واضح فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری خواتین کو صحیح اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔